بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد میں بے شمار علماء کرام موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز کے بعد اپنے شاگردوں کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور وہاں پر اپنے تمام شاگردوں کو درس عبرت بھی دیتے کہ دیکھو، انسان دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یوں ہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگردوں کو قبرستان لے جا کر وہاں پہ دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو ایک کالی سی رسی لگ رہی تھی، لیکن قریب جا کر دیکھا تو راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو کہ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا، اور اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنے عصا سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ریت کا ایک طوفان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد خود اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حیران پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاذ محترم ان کے ساتھ تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے مدرسے میں لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ سب شاگرد زار و قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاذ گرامی ان کے پاس نہ آئے تو سب جھونکے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعائی کر رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنے آنکھوں سے اس گرد و غبار میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور کہاں لے کر چلا گیا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر ایسے جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا، مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی، جنات اتنے ناراض ہے۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو میں نے جاننا چاہا، اپنے سر کو اٹھایا، سر اٹھا کر جو دیکھا تو ہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو انگارے برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا تھا جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا،
تو نے اس نوجوان کو نہ حق قتل کیا ہے۔ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتح خوانی کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسے کوئی نوجوان نہیں آیا کہ جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آپ کے خادموں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، میں نے ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں، اور سانپ جس کے سر کو تم نے کچل دیا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ شخص قاتل ہونے کا اقراری ہے، لہذا تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے طرف دیکھا اور کہا، سچ تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاذ محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو میرا استاذ محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد نمودار ہوئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، اے شہری استاذ، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کے خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا۔ اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھو گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا، وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتے رہے۔ آمین ثم آمین۔